ہو جائیں, اور آج فیٹ انجیکشنز بھی ہیں, مطلب اگر پتلے ہیں تو موٹے بھی ہو سکتے ہیں. یہ کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ سب سے پہلے مجھے بتا دیں, کیونکہ جو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ضرور پوچھیے گا, ابھی تو کرا لیں گے, بعد میں کیا ہوگا. اچھا, جنرلی اگر آپ دیکھیں تو لائپوسکشن جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ ٹیکنیک تھا. ایک ٹیوب ہے, اس کے اینڈ میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں, پیچھے ایک سکشن مشین ہے. ان سوراخوں کو جیسے آپ گریٹ کرتے ہیں, یا جو کسی زمانے میں جس کو کدوکش کہتے ہیں, آپ ایک گاجر اوپر کرتے ہیں تو وہ کاٹ رہا ہوتا ہے, سیم تھنگ آپ فیٹ اس طرح کرتے ہیں. پھر اس کو فیٹ کو نکالنے کے لیے لوگوں نے نئے نئے گیمکس نکالے, کسی نے یہ کر دیا, اور اس کا فائدہ ہوتا تھا مینلی ٹو ڈاکٹرز اینڈ آلسو ٹو دا پیشنٹ انڈائریکٹلی. فار ایگزامپل پاور اسسٹڈ لائپوسکشن یا وائبرو لائپو آیا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو زور سے ہاتھ نہیں گھمانا پڑتا, تیز نہیں کرنا پڑتا, سلو کرنا پڑتا ہے, تو اس میں پریسیژن آ جاتی ہے. پھر ابھی ویزر ہے وچ از اگین الٹرا ساؤنڈ ہے, پھر لیزر سے بھی وہ ہے. ان سب چیزوں سے ایک کام ہوتا ہے, آپ فیٹ کو, سلیکٹو فیٹ کو آپ ہٹاتے ہیں. آپ کیسے ہٹاتے ہیں, وہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں دیر از مور دین ون وے آف اسکننگ اے کیٹ. تو آپ فیٹ نکالنے کے طریقے, وہ کاٹنے کے طریقے مختلف ہیں, لیکن نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ سکشن کے تھرو نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. سائیڈ ایفیکٹس دو قسم کے ہیں, ایک ریلیٹڈ ٹو دا پروسیجر, ایک ریلیٹڈ ٹو دی انوائرمنٹ. اگر آپ کا ڈاکٹر ریلیٹڈ ٹو دی انوائرمنٹ, پروسیجر مجھے پہلے بتائیں کہ یہ سنا ہے نا کہ جی ابھی تو کرا لیتے ہیں, پھر جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اس کے بعد فلیبی اسکن ہو جاتی ہے, پرابلم ہوتی ہے, روتے ہیں آپ, یہ وہ یہ سب سارا سلسلہ ہوتا ہے. اس ہو سکتا ہے, لیکن وہ تب ہوتا ہے اگر آپ کی اسکن پہلے سے ہی اس پہ اسٹریچ مارکس ہیں اس قسم کے, تو وہ اسکن ویسے ہی اتنی کنٹریکٹ نہیں ہوگی. اسکن از این الاسٹک ٹیشو, ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو مولڈ کرتی ہے. آپ موٹے ہوتے جاتے ہیں تو وہ پھیلتی جاتی ہے, پتلے ہوتے جاتے ہیں تو وہ ہوتی جاتی ہے. لیکن ایک دفعہ تو اس کا بیسٹ آنسر یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے آئے, ہم دیکھ کے بتائیں گے. اگر آپ کا پیٹ لٹکا ہوا نہیں ہے اور صرف ذرا باہر نکلا ہوا ہے تو پھر لائپوسکشن از آئیڈیل. اگر آپ کا پیٹ لٹکا ہوا ہے تو لائپوسکشن پیٹ کم کر دے گا, لیکن آپ کی سکن اور ڈھلک جائے گی, تو اس کے لیے پھر ٹمی ٹک کرانا پڑے گا. ایک چیز میں ادھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لائپوسکشن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو وزن کم کرانا چاہتے ہیں. لائپوسکشن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو لائپوسکشن کرنے کے بعد بھی کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ آلٹرنیٹیو نہیں ہے سستی کا, یہ آلٹرنیٹیو نہیں ہے موٹاپے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم تو یہی سمجھتے ہیں بھائی موٹے ہو گئے, دبلا ہونا, لائپوسکشن کرا لو جی. نہیں, لائپوسکشن ایک شارٹ کٹ ہے. بینگ اے پاکستانی ہم لوگ ہمیشہ شارٹ کٹ کی طرف دیکھتے ہیں, لیکن یہ نہیں کرتے. وہاں جانے کے بعد ہم نے اس چیز کو, اپنی سپیڈ کو, اپنی ایفرٹس کو مینٹین رکھنا ہے. ہم ایک دفعہ جہاں پہنچ جائے پھر سب بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا, کس وجہ سے یہاں آئے تھے. سارے کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو کہتے ہیں بس تم ہی کر دو سب کچھ. ہاں جی, وہ آئی وش کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دیا ہوتا ہے, کن فیکون کی طاقت دی ہوتی ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف. کالرز کال کر سکتے ہیں, اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, مردوں کو فری کنسلٹیشن مل رہی ہے, تو موقع نہ جانے دیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے, اور آپ کا نام پاکستان میں نہیں اراؤنڈ دی ورلڈ جانا جاتا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ میں. کوئی ویب سائٹ اٹھا کے پڑھ لیں آپ, اس کی آپ کا نام وہاں موجود ہوتا ہے, اچھے جو کامیاب ڈاکٹرز اس کو کر رہے ہیں. سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ جو آج کل تو بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں, لوگ تو اتنی سرجریز کرا رہے ہیں, اس کی رینج کیا ہوتی ہے پیسوں کی, مطلب اس کی سرجری کی جو ہمیں ڈیمیجز, پاکٹ ڈیمیجز ہوتے ہیں نا, وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیپینڈنگ آن آپ کس کے پاس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہیں مارکیٹ میں جو کہ 20, 25, 30 ہزار, 40 ہزار وہ بھی کر رہے ہیں. زیادہ جو اچھے لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں, جن کے ریزلٹس اچھے ہیں, ایک خاص معیار ہے, ان کے پاس کام بھی معیاری ہے, وہ عام طور پہ